اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعوا فیہا طویلا رب عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک یا کریم۔ تمام ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عنوان تذکرہ امام علی علیہ السلام کا قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ 19ویں ماہ رمضان، جس کی گزری ہوئی رات بڑی ہی قیامت والی رات ہے کہ جس رات کے صبح فجر کی نماز کے دوران امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرق مبارک پر جو ہے ابن ملجم نے ضربت لگائی ہے۔ سارے مومنین کی خدمت میں امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے ہم تعزیت پیش کر رہے ہیں، اور ہم امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نگاہ میں موت کیا ہے، موت کی منزلت کیا ہے، آج پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ نہج البلاغہ میں خطبہ 60 والی خطبے میں امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بعض اوقات قتل کے حوالے سے دھمکی دی گئی، قتل سے ڈرایا گیا، یہاں تک کہ جنگ جمل میں بھی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ڈرایا گیا۔ تو بہت سارے موقع، اور ان موقعوں میں ایک موقع ایسا آیا کہ جہاں پر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جواب دیا، وَعِنْ عَلَيَّ مِنَ اللَّهِ جُنَّةً حَسِينَةً فَإِذَا جَاءَ يَوْمِي انْفَرَجَتْ عَنِّي وَأَسْلَمْتُنِي فَحِينَئِذٍ لَا يَطِيشُ السَّحْمُ وَلَا يَبْرَأُ الْكَلِمُ۔ یاد رکھو، میرے لیے خدا کی طرف سے ایک مضبوط و مستحکم سپر ہے، اس کے بعد جب میرا دن آ جائے گا یہ سپر مجھ سے الگ ہو جائے گا اور مجھے موت کے حوالے کر دیا جائے گا، نہ اس وقت تیر خطا کرے گا اور نہ زخم مندمل ہو سکے گا۔ تو آپ نے غور کیا کہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ بتانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ دیکھو کہ نہ تم موت سے مجھے مت ڈراؤ، اس لیے کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے یہ کوئی مسئلہ نہیں رکھتا، اس لیے کہ موت سے وہ گھبراتا ہے جس کے نام اعمال میں کچھ نہ ہو، موت سے وہ گھبراتا ہے کہ جس نے گناہوں پہ گناہ کیا ہو، موت سے وہ گھبراتا ہے کہ جس نے نافرمانی خدا کی ہو، موت سے وہ گھبراتا ہے جو والدین کی اطاعت نہ کرتا ہو۔ لیکن یہاں پر مسئلہ امام کل کا ہے، یہاں پہ مسئلہ امام الدین کا ہے، امام النعمہ کا ہے، کہ جس نے زندگی میں ایک چشم زدن کے حوالے سے بھی کبھی معصیت کا تصور بھی نہیں کیا، جس کو پروردگار عالم نے معصوم بنا کر اس دنیا میں بھیجا، جو نعمت عظمیٰ قرار دیا گیا، جو مومنین کے لیے ابر رحمت بنا کر بھیجا گیا، جو کافروں کے لیے جو ہے موت احمر بنا کر بھیجا گیا۔ اب آپ دیکھیے گا کہ 19ویں ماہ رمضان میں امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام شہزادی ام کلثوم کے گھر پر جو ہے نا افطاری کے لیے حاضر ہوئے، اور شہزادی ام کلثوم نے جو ہے ایک مرتبہ جو ہے نمک کو رکھا اور ایک مرتبہ جو ہے دودھ کے پیالے کو رکھا، اور دودھ کے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے شہزادی سے کہا کہ کبھی تم نے دیکھا ہے کہ میں نے ایک وقت میں 2 غذاؤں کو استعمال کیا؟ تو شہزادی نے نمک اٹھانا چاہا تو شہزادی سے کہا کہ نہیں، بلکہ تم دودھ کے پیالے کو اٹھا لو۔ شاید امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام بتانا چاہتے ہیں کہ یہ شاید کا دودھ کا پیالہ کبھی ضرورت پڑے گی، اس وجہ سے اسے اٹھا لو۔ تو ناظرین کرام، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، جو خانہ گھر کے صحن میں جو ہے کبھی ادھر سے ادھر ٹہل رہے ہیں، اور کبھی اپنی زبان پر جو ہے کلمات جاری کر رہے ہیں کہ یہ وہ رات ہے کہ جس کا وعدہ مجھے رسول اللہ نے کیا ہے، یہ وہ وعدہ کہ جس کو پروردگار عالم نے کیا ہے، اور میں آج کی رات خداوند عالم سے ملنے والا ہوں۔ اب یہاں تک کہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ فضائل شہر رمضان بیان کرتے ہوئے
امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی کیفیت کو بتا رہے ہیں۔ ان النبی لما خطب خطبتہ فی فضائلہ، جب نبی شہر رمضان ماہ رمضان کے خطبے کو بیان کرتے ہوئے، فضائل بیان کرتے ہوئے خطبہ دے رہے تھے، تو قلت لہ، میں نے کہا کہ ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر، امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس مہینے میں سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ فقال الورع عن محارم اللہ، کہتے ہیں کہ تقوی اختیار کرنا اور گناہوں سے، اللہ کے حرام کیے ہوئے چیزوں سے محفوظ ہونا۔ ثم بکا، رسول اللہ نے گریہ کیا۔ فقلت ما یبکیک، یا رسول اللہ آپ کیوں گریہ کنا ہیں؟ فقال ابکی لما استحل منک فی ھذا الشہر، کہ میں اس بات کو دیکھ کر میں گریہ کر رہا ہوں کہ تم پر جو ہے ضربت لگے گی، تمہارے سر پر ضربت لگانے والا ضربت لگائے گا۔ کأنی بک وانت تصلی ربک قد انبس عشق الاولین والآخرین، گویا کہ تم نماز کی حالت میں رہو گے اور سجدے کی حالت میں رہو گے، اس وقت دنیا اور آخرت کا عشق الاولین والآخرین، یعنی پہلے زمانے میں اور آخری زمانے میں سب سے جو بدترین انسان ہوگا وہ جو ہے آپ پر ضربت لگائے گا۔ فضربک ضربۃ فخضب منک لحیتک، یہاں تک کہ ضربت لگانے کے بعد آپ کی داڑھی جو ہے خون سے جو ہے، فضربک ضربۃ فخضب منھا لحیتک، یہاں تک کہ وہ ظالم اور وہ قاتل آپ کے خون سے جو ہے آپ کے داڑھی کو خضاب کرے گا۔ فقلت ذلک فی سلامت دینی و سلامت من دینک ثم قال من قتلک، یہاں تک کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری باتوں کو سنا، اور سننے کے بعد یہاں تک کہ کہا کہ یا رسول اللہ اس وقت میں اپنے دین پر ثابت قدم رہوں گا۔ رسول نے کہا بے شک آپ دین پر ثابت قدم رہیں گے۔ ثم قال من قتلک فقد قتلنی، اے علی جس نے آپ کو قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا۔ ومن ابغضک فقد ابغضنی، اے علی جس نے آپ سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض کیا۔ ومن سبک فقد سبنی، جس نے آپ کو نازیبہ کلمات سے یاد کیا اس نے مجھے بھی نازیبہ کلمات سے یاد کیا۔ لعنک منی کنفسی، اے علی آپ مجھ سے ویسے ہی ہے جیسے میرا نفس، یعنی میری جان، میری جو ہے جان آپ پر قربان ہو جائے۔ روح کا من روحی، آپ کی روح میری روح میں سے ہے۔ وطینت کا من طینتی، آپ کی طینت میری طینت میں سے ہے۔ روی انہ خطب فی اول یوم من شہر، بعض روایتوں میں ہے کہ پہلا دن یعنی ماہ مبارک رمضان کا پہلا دن جب آیا تو رسول اللہ نے جو ہے یہاں تک کہ خطبہ شروع کیا، تو یہاں تک کہ کہا کہ ایھا الناس ان ھذا الشہر شہر فضل اللہ علی سائر الشہور، اے لوگو یہ ماہ مبارک رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے کو اللہ نے دیگر مہینوں پر فضیلت دے رکھی ہے۔ کفضل اہل البیت علی سائر الناس، جس طریقے سے اہل بیت کو دیگر قوم کے اوپر، دیگر لوگوں کے اوپر فضیلت دی ہے، اسی طرح سے ماہ مبارک رمضان کو دیگر مہینوں پر فضیلت دی ہے۔ فقام الیہ رجل من ہمدان، ایک ہمدان سے ایک شخص آیا اور کھڑا ہوا، اور کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ اور بیان فرمائیے اس ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے۔ فقال سمعت سید المرسلین والملائکۃ المقربین، اور ایک مرتبہ جو ہے بیان کرتا ہے، اور بیان کرنے کے بعد جو ہے کہتا ہے کہ اے مولا آپ اور اس میں اضافہ کر کے بیان کریے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے سمعت سید المرسلین، میں نے رسول خدا سے سنا، ملائکہ سے سنا ہے۔ ان سید الوصیین یقتل فی سید الشہور، کہتے ہیں کہ جو وصیوں کا جو سردار ہوگا وہ اس ماہ مبارک رمضان میں قتل کر دیا جائے گا۔ فقلت وما سید الشہور ومن سید الوصیین، تو ایک مرتبہ جو ہے پوچھا کہ پوچھنے والے نے کہ اے مولا بتائیے کہ کون سا وہ مہینہ ہے جو سید الشہور یعنی جو مہینوں کا سردار ہے، وہ کون سا انسان ہے جو وصیوں کا سردار ہے؟ ایک مرتبہ مولا نے کہا اما سید الشہور فشہر رمضان، کہ جو سارے مہینوں کا جو سردار ہے وہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ اما سید الوصیین فانت، کہتے ہیں کہ جو ہے جو وصیوں کا سردار ہے وہ آپ ہے۔ فقلت ان ذلک لکائن، یہی وہ ہے۔ قال اے وربی انہ ینعس اشقى امتی، خدا کی قسم اس امت میں سے ایک ایسا شقی ترین انسان آئے گا جو قوم سمود کے ناقہ صالح کو پے کرنے والے سے بھی بدتر انسان ہوگا۔ ثم یضربک ضربۃ علی فرقک، یہاں تک کہ جو ہے آپ کے سر پر ضربت لگائی جائے گی، اور یہاں تک کہ آپ کے خون سے آپ کی داڑھی کا خضاب کیا جائے گا، یہاں تک کہ آپ کے خون سے آپ کا
چہرہ جو ہے خون سے لت پت ہوگا. فأخذ الناس بالبكاء والنهيم، یہاں تک کہ لوگ گریہ کرنے لگے. فقط علیہ السلام خطبتہ ونزل، یہاں تک کہ مولا جو ہے اپنے خطبے کو چھوڑ کر ممبر سے نیچے اترے. تو ناظرین کرام، آپ نے غور کیا کہ ماہ مبارک رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں قرآن کا بھی نزول ہوا، جس مہینے میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی ہوئی، جس مہینے میں وفات جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا بھی ہے، اور اسی مہینے میں شب 19ویں شب قدر ہے کہ جس شب قدر میں امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سر پر ضربت لگانے والا ضربت لگائے گا. تو ناظرین کرام، آپ غور فرمائیے گا کہ اس ابن ملجم کو جو ہے اشق الاولین والآخرین کا لقب دیا گیا ہے. یہ وہ اشق الاولین والآخرین ہے، یعنی بدترین انسان ہے، کہ یہاں تک کہ حضرت صالح نبی اللہ کے زمانے میں جو واقعات پیش آئے ہیں اور اونٹنی کے پیروں کو پے کیا گیا، تو اس زمانے کے قاتل کو، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے قاتل کو جو ہے، اور اس قاتل سے بھی، اس قاتل کو بھی اس سے بھی بدتر قرار دیا گیا ہے. اور اس زمانے کے حالات اور یہ زمانے کے حالات، یعنی جناب ناقہ صالح کے، جناب حضرت صالح اور حضرت علی کے واقعات میں تھوڑا بہت توافق پایا جاتا ہے، انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حالات بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں. احادیث فضائل میں بھی ان دونوں کا تذکرہ اکثر مقامات پر ایک ہی سلسلے میں ملتا ہے. مثلا ملاحظہ ہو کہ حضرت رسول خدا فرماتے کہ اے علی، گزشتہ لوگوں میں شقی ترین مردم کون ہے؟ تو حضرت علی نے عرض کیا، ناقہ صالح کو پے کرنے والا. پھر آپ نے پوچھا کہ اب سے آئندہ لوگوں میں شقی ترین کون ہوگا؟ تو عرض کی، خدا اور اس کے رسول کو بہتر علم ہے. فرمایا، وہ جو تیرے سر پر ضربت لگائے گا اور تیری داڑھی کو سر کے خون سے تر کرے گا. ایک روایت میں کہ ایک دن رسول خدا حضرت علی کا ہاتھ پکڑے ہوئے باہر تشریف لائے اور سب کو مخاطب کر کے فرمایا، اے گروہ انصار، اے گروہ فرزندان بنی ہاشم، اے گروہ فرزندان ابو عبد المطلب، سنو، میں رسول خدا ہوں. میری پیدائش طینت رحمت سے ہوئی ہے. میرے ساتھ میرے اہل بیت اور علی وغیرہ، حمزہ، جعفر کو بھی پیدا ہوئے ہیں. یہ سن کر ایک صحابی بولا کہ حضرت، یہ لوگ بھی قیامت میں آپ کے ساتھ سوار ہو کر عرصہ محشر میں نکلیں گے. حضرت نے فرمایا، سن، قیامت میں 4 افراد سواری پر ہوں گے. میں براق پر سوار ہوں گا، فاطمہ میرے ناقہ غضبہ پر سوار ہوں گی، اور برادرم صالح اس ناقے پر سوار ہوں گے جو ان کے عہد میں خدا کی نشانی تھا اور پے کر دیا گیا. اور برادرم چوتھا جو انسان ہوگا، برادرم علی ابن ابی طالب، اس ناقے پر سوار ہوں گے جو خصوصی طور پر ان کے لیے جنت سے لایا جائے گا، جس کی مہار یاقوت کی ہوگی. وہ جنت کے حلے سبز سے آراستہ ہوں گے اور جنت و دوزخ کے درمیان بیٹھ کر احکام صادر کریں گے. یہ وہ وقت ہوگا جب لوگ اپنی گردن تک اپنے پسینوں میں غرق ہوں گے. لوگ علی کی شان دیکھ کر کہیں گے کہ یہ تو نبی مرسل یا ملک مقرب معلوم ہوتا ہے. اس وقت نقیب خداوندی منادی کرے گا، نہ ملک مقرب ہے، نہ نبی مرسل ہے، بلکہ حضرت رسول خدا کے دنیا اور آخرت میں بھائی ہے. ان کا نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت اور ان کی بلندی اور ان کا مرتبہ اور ان کے فضائل تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا سوائے یہ کہ اہل بیت علیہ السلام. ناقہ صالح، اب آپ اور غور فرمائیے گا کہ حضرت ناقہ صالح کی ناقہ صالح خدا کی ایک نشانی تھا. حضرت علی بھی آیت اللہ کی ایک نشانی، جیسا کہ خود آپ کا ارشاد ہے کہ انا آیت اللہ العظمی. ناقہ صالح پتھر سے پیدا ہوا تھا، حضرت علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے جو پتھر کا بنا ہوا. ناقہ صالح کے دودھ سے لوگ سیر و سیراب ہوتے تھے، حضرت علی کے چشم علم سے بھی تمام لوگ سیراب ہوا کرتے تھے. ناقہ صالح کو پے کیا گیا، حضرت علی کو شہید کیا گیا. ناقہ صالح کو پے کرنے والا قدار زنا زادہ تھا، حضرت علی کو شہید کرنے والا ابن ملجم زنا زادہ تھا. قدار پست قد طوطا چشم تھا، حضرت علی کو شہید کرنے والا عبد الرحمن بھی پست قد اور طوطا چشم تھا. ناقہ صالح کو پے کرنے والا بزبان رسول بدترین خلائق تھا، حضرت علی کو شہید کرنے والا بزبان رسول بدترین خلائق تھا. ناقہ صالح کو قطام نامی عورت کے ذریعے پے کیا گیا، حضرت علی کو قطام نامی عورت کے ذریعے سے شہید کیا گیا. ناقہ صالح کو پے کرنے والے قدار کی معشوقہ قطام تھی، حضرت علی کو شہید کرنے والے ابن ملجم کی معشوقہ کا نام بھی قطام تھا. حضرت صالح کے ناقے کے بعد اس کا بچہ بھی قتل کیا گیا. حضرت علی کی شہادت کے بعد ان کے بچے محسن، امام حسن، امام حسین بھی شہید ہو گئے.
ناقے کے پیک کیے جانے کے بعد عذاب نازل ہوا، حضرت علی کی شہادت کے بعد ظہور قائم آل محمد دشمنوں کے لیے عذاب ہوگا۔ حضرت صالح کی قبر نجف اشرف عراق میں ہے، حضرت علی کی قبر بھی نجف اشرف عراق میں ہے۔ حضرت صالح حشر کے دن اپنے عہد کے پیش شدہ ناقے پر سوار ہوں گے، حضرت علی ناقے جنت پر سوار ہو کر برآمد ہوں گے۔ حضرت صالح کا ناقہ بادشاہ وقت غنیزہ کی سازش سے پیک کیا گیا، حضرت علی بادشاہ وقت امیر معاویہ کی سازش سے شہید کیے گئے۔ تو یہاں تک کہ ہم جو ہے آپ کے سامنے اتنی باتوں کو پیش کر چکے ہیں، انشاءاللہ اس جشن کو ہم یہیں پہ تمام کریں گے اور آنے والے ایپیسوڈ میں ہم آپ سے ملاقات کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔